یہ سب سے پہلی چیز ہے جہاں سے دوسرے تمام اعتراضات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ہے اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کی روحوں کو منتخب کر لیا تھا۔ ایسا نہیں کہ کوئی عبادت کرتے کرتے محنت کرتے کرتے نبی ہو گیا، بلکہ نبی اللہ رب العزت کے منتخب بندے ہیں، اور ان کی پیدائش سے لے کر ان کی موت تک مولا ان کو ہر گناہ سے بچائے رکھتا ہے۔ نبی کے متعلق عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ معصوم کا لفظ ہم صرف انبیاء اکرام اور فرشتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ معصوم، اس لفظ کے متعلق آپ نے کئی مرتبہ مسائل سنے ہوں گے علماء اکرام سے یا مفتیان اکرام سے۔ جیسے لوگ کسی کو بھی کہتے ہیں وہ بڑا معصوم نظر آتا ہے، بچوں کو کہتے ہیں معصوم بچہ، بلکہ یہ لفظ معصوم دوسرے کو کہنے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں۔ معصوم کا لفظ صرف نبیوں کے لیے اور صرف فرشتوں کے لیے ہے کہ وہی صرف کما حق ہو گناہوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہر برائی سے پاک رکھا ہے۔ حتیٰ کہ نبیوں کو اگر بیماری بھی آئی جسمانی اعتبار سے، اللہ رب العزت نے کبھی ان کو ایسی بیماری نہیں دی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، جس سے لوگ دور بھاگتے ہوں، جس سے لوگ گھن کرتے ہوں، ایسی بیماری تک نبیوں کو اللہ نے نہیں دی۔ تو عیب تو دور کی بات ہے، گناہ تو دور کی بات ہے، جسمانی مرض بھی ایسے اللہ نے ان کو نہیں دیے جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں۔ تو انبیاء اکرام کے متعلق سب سے پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک ہر گناہ سے بچائے رکھا ہے۔ دوسرا ان کے متعلق عقیدہ یہ ہے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے متعلق کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات آئے، جو وحی آئی، اسی کو وہ بیان کرتے ہیں، اپنے پیٹ سے گڑ کر کے کوئی چیز انہوں نے بیان نہیں کی۔ قرآن پاک میں بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ آیت آئی ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یعنی وہ نبی وہی بولتے ہیں جو ان پر اللہ اتارتا ہے، وہ نبی وہی چیز تمہیں حکم دیتے ہیں جس کا اللہ کی طرف سے انہیں حکم آتا ہے۔ تو انبیاء اکرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خاص بندہ بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ وہ کسی بھی بشر سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، کسی بھی انسان سے وہ براہ راست کلام نہیں کرتا، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ اللہ فرماتا ہے یا تو پھر حجاب کے ذریعے سے وہ بات کرے گا، یا کسی رسول کو بھیج کر اس رسول کے ذریعے سے بندوں سے بات کرے گا۔ تو رسول وہ واسطہ ہے جو انسانوں کو اللہ سے ملاتا ہے۔ اب آپ کو اہمیت سمجھ میں آ رہی ہوگی، نبی اور رسول اس لیے پیدا کیے گئے کہ وہ اللہ اور بندوں کے درمیان جو تعلق ہے اسے جوڑے ہیں، اللہ کے ان بندوں کو جو بھول چکے انہیں واپس ان کے خدا تک لے آئے ہیں۔ نبی اسی لیے دنیا میں آتے تھے کہ جب جب بندہ اپنے خدا کو بھول جاتا اسے یاد دلاتے اور اسی خدا کی عبادت میں لگا دیتے۔ سارے نبیوں کی ایک کامن سیرت آپ کو یہی نظر آئے گی، انہوں نے اپنی زندگی میں تمام انسانوں کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی وہ ایک خدا کی عبادت کی، اللہ وحدہ لا شریک، اس کی عبادت اور اس کو ایک ماننے کی دعوت سب سے پہلے نبیوں کی یہی دعوت رہی، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو یہ واسطہ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے ہم آج بیٹھے ہیں میرے مولا کی شان بیان کر رہے ہیں، قرآن کے الفاظ آپ آج پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، اور ہم یہاں سے کہتے ہیں لوگوں دیکھو تمہارے رب نے یہ فرمایا، تمہارے رب نے تمہیں حلال کیا ہے فلاں چیز، تمہارے رب نے فلاں چیز تمہارے لیے حرام کیا ہے۔ مجھے بتاؤ، میں اگر آج یہاں بتا رہا ہوں یا تم کو بھی اگر پتہ چلا ہے تو کب اللہ نے تمہیں ڈائریکٹ کہا؟ یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس رسول کے واسطے سے ہمیں اپنے خدا کا بھی پتہ چلا۔
یعنی نبی وہ ہوتا ہے جو خدا کا پتہ دیتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے خالق حقیقی سے ہمیں ملاتا ہے، اور اگر نبی نہ ہوتے تو ہم میں سے کون پتہ نہیں کس خدا کو مانتا۔ رسول نے ہم سب کو سب سے بڑی جو ہدایت دی وہ ہمارے خالق سے ملایا۔ ہر زمانے میں ہر نبی کا کام یہی رہا، تقریباً یہی سب سے اہم کام کہ بندوں کو ان کے خالق سے ملانا، کیونکہ جتنے بھی نبی آئے وہ تمام انبیاء کرام مناجات کے ذریعے سے یا حجاب کے ذریعے سے رب تبارک و تعالیٰ سے وہ کلام کرتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے سے ان سے کلام کرتا ہے اور پھر انہیں حکم دیتا ہے، اے میرے نبی میرے بندوں سے آپ یہ کہہ دیں، اے میرے نبی میرے بندوں کو فلاں بات بتا دیں۔ تو نبیوں کے واسطے سے اللہ کلام کرتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ یہ ضرور ایک بات آپ سمجھ لیں، اللہ محتاج نہیں، لیکن اس کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا بلکہ اپنے رسول کے واسطے سے بات کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ ایک بہت اہم چیز میں بتا رہا ہوں، خدا محتاج ہے، اللہ نبی کا بھی محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ کتنی اہم بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ بے نیاز خدا جو کسی نبی کا محتاج نہ ہو کر کے بھی رسول کے واسطے سے بندوں سے کلام کر رہا ہے، اور وہ بندہ کتنا بے وقوف ہوگا جو محتاج ہو کر کے بھی نبی کے واسطے کو انکار کرتا ہے، نبی کے وسیلے کو بیچ میں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا تو محتاج نہیں، لیکن اس کی شان ہے کہ وہ بندوں سے نبی کے واسطے سے کلام کر رہا ہے، اور یہاں بندہ تو محتاج ہی ہے، جتنے بندے محتاج ہیں، ان میں سے جس بندے نے بھی یہ کلام کیا رب تبارک و تعالیٰ کا پتہ ہمیں چل گیا ہے، اب رسولوں کی ضرورت نہیں۔ ایک فتویٰ نکلا تھا پاکستان سے، ہمارے زمانے طالب علمی میں پڑھنے کے زمانے میں ایک فتویٰ جس کی تردید میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رد میں لکھا تھا کہ ایک صاحب نے فتوے میں یہ لکھا ہے، ان الدین لا يحتاج الى احد حتی الى الرسول، دین کسی کا محتاج نہیں حتیٰ کہ رسول کا بھی محتاج نہیں۔ تو اس پر فتویٰ لکھتے ہوئے انہوں نے رسولوں کو ہٹا دیا، اور بعض لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ نبی اور رسول کا کام ایک پوسٹ مین کی طرح ہے، ایک ڈاکیا کی طرح ہے۔ پوسٹ مین کا کام ہے ایک کا لیٹر لا کر کے دوسرے تک پہنچا دے، میں نے خط لکھا یہاں سے پوسٹ آفس میں ڈال دیا، ڈاکیا جو ہوتا ہے پوسٹ مین جو ہوتا ہے وہ خط لے کر کے اس ایڈریس پر پہنچا دیتا ہے جو ایڈریس میں نے لکھا ہے۔ تو پوسٹ مین کا کام اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو بعض احمقوں نے، جاہل ایسے لوگوں نے جو نبیوں کے متعلق کلام کیا ہے کہ نبی اور رسول کا مقام صرف پوسٹ مین کی طرح ہے، کہ اللہ کا رسالہ، اللہ کا پیغام انہوں نے بندوں تک پہنچا دیا، بس کام ختم ہو گیا۔ میرے عزیزوں، کتنی بھونڈی بات ہے اور کتنی گری ہوئی بات ہے۔ نبیوں کے متعلق ایسے بھی عقائد آج بازاری کتب میں مل رہے، کتابوں میں، اردو کی کتابیں ملتی ہیں جن میں یہ بھی لکھا گیا ہے نبیوں کا مقام، نبیوں کا مرتبہ اللہ کے نزدیک ایسی ہی ہے جیسے ایک چمار کا۔ معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک، 100 بار معاذ اللہ۔ نبیوں کے مقام کے سلسلے میں یہ کوئی اور نہیں، علماء نام سے کتابیں، وہ بھی اپنے لیے عالم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مولانا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کتابوں میں لکھ ڈالے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ جب نبیوں کے مقام کی بات آئے تو میں یہ تمام اعتراضات بھی آپ کے سامنے کھل کر کے رکھوں کہ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ نبیوں کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس قدر مقام نبوت کا احترام کرتے تھے۔ ایک آیت قرآن پاک میں آئی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یعنی زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر بری نیت سے حملہ کیا، کپڑا پکڑ لیا تھا، واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، کمرے میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف
متوجہ کر رہی تھی، جبکہ شادی نہیں ہوئی تھی یوسف علیہ السلام سے، نکاح نہیں ہوا تھا، تو برا ارادہ کیا۔ اور قرآن میں 2 لفظ ہیں، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ تو ترجمہ کرنے والے بعض علماء نے یہ کہا زلیخا نے یوسف کے ساتھ برا ارادہ کیا اور یوسف نے بھی زلیخا سے برا ارادہ کیا۔ تو نبی جب برا ارادہ کر لے ہیں تو پھر وہ نبوت کے مقام سے ہی گر گیا، جبکہ آیت کا تعلق آگے ہے لولا ارآ برہان ربہ، یعنی یہ تو ان کے ہوش و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ برا کریں۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ہمارے عقیدے کو بچایا، اسی لیے ہم کنز الایمان کا حوالہ دیتے ہیں، وہ ایمان کا خزانہ ہے۔ زلیخا نے برا ارادہ کیا یوسف کے ساتھ، اور یوسف برا ارادہ کیسے کرتے جبکہ اللہ کی برہان ان کے ساتھ تھی، رب تبارک و تعالی کی حمایت ان کے ساتھ تھی۔ عزیزان گرامی، جب بھی نبیوں کی بات آئے، جیسے عصا آدم ربہ، قرآن میں آیت آئی ہے، وہاں بعضوں نے ترجمہ کر دیا آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ وہ نبی ہیں، نافرمانی کا لفظ، گناہ کا لفظ نبیوں کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہو؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر لیا لوگوں نے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس آیت کے ترجمے میں سورہ فتح کی شروع والی آیتیں، اے رسول ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے عزیز سنی بھائیو، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی پیدائش سے لے کر وفات تک ہر گناہ سے پاک ہے، تو پھر اللہ خود فرما رہا ہے اے رسول ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو رسول کے کون سے اگلے پچھلے گناہ ہیں؟ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر ترجمہ یہ کیا، اے رسول آپ کی وجہ سے ہم نے آپ کے اگلوں اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف کیے۔ بڑا فرق ہے آپ کے گناہ معاف کرنا اور آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کرنا۔ تو یہ مقام نبوت کا احترام میں سمجھتا ہوں ایک سچا عاشق رسول ہی بہتر سمجھا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بڑا نازک مقام ہے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے متعلق سب سے پہلے عقیدہ یہ رکھیں کہ وہ دنیا کے سب سے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں اور سب سے اچھے اخلاق والوں کو اللہ نے نبی بنایا ہے، بلکہ نبیوں کو سب سے اعلیٰ اخلاق میں پیدا کیا ہے، اور پیدائش سے لے کر وفات تک ان کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اب ان کی تعداد کے متعلق، ان کے گنتی کے متعلق بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مسلمان کو صرف اتنا جاننا چاہیے کہ جتنے بھی نبی اللہ کے آئے سب پر میرا ایمان ہے، اور جتنوں کے نام قرآن اور حدیث نے بتائے ان کے نام کے ساتھ ہمیں انہیں نبی کہتے ہیں، اور جن کا نام ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں بتایا گیا ہم کو زبردستی نام لانے کی ضرورت بھی نہیں۔ جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا گوتم بدھ نبی ہو سکتے ہیں، بعض لوگوں نے یہ اپنی تقریروں میں بھی کہا، اور کچھ ہندوؤں کے خداؤں کے متعلق بھی ان کو راضی رکھنے کے لیے کچھ لوگوں نے لیکچر میں یوں کہا کہ ان کی تعلیمات بھی ایسی لگتی ہیں شاید یہ نبی ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کوئی بھی نبی شرک کی تعلیم کبھی نہیں دیا، نہ اپنی عبادت کی تعلیم دیا۔ یہاں پر بتانا یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی خداؤں کے نام لے کر کوئی یہ کہے کہ وہ نبی ہو سکتے ہیں، سب سے پہلی چیز کسی کے لیے نبی کہنے کو ہمیں قرآن کی دلیل چاہیے یا حدیث پاک سے دلیل چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا فلاں نبی تھے تو ہم آنکھ بند کر کے تسلیم کریں گے کہ وہ نبی تھے، اور جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو ان کے متعلق ہم زبردستی اپنی طرف سے کسی کو نبی نہیں کہہ سکتے۔ ایک بات یاد رکھیں، کسی غیر نبی کو آپ نے نبی کہہ دیا تب بھی کافر ہو جائیں گے۔ کسی عام آدمی کو آپ نے نبی کہہ دیا تب بھی آپ کافر ہو جائیں گے، اسلام سے نکل جائیں گے۔
اور اگر آپ نبی کو نبی نہ مانیں تب بھی کفر کر جائیں گے. اسی لیے اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی جب بات آئے تو بلا علم کے، بغیر جانکاری کے اس میں اٹکل پچھو مارنا، گمان سے، خیالات سے باتیں کرنا بالکل جائز نہیں.